یا غریب یا حسین، غریب حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ نحن رہبریوں کی طرف سے آج چھٹی نشست ہے اور جس میں مجھے موضوع دیا گیا ہے شفاعت مزمع۔ سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ممنون اور مشکور ہوں کہ جس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ چند الفاظ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے اوپر بیان کر سکوں۔ خداوند قدوس اپنے پاک اور لارے بے عیب کتاب میں فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، میری شفاعت کسی کو بھی میسر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں اذن عطا کروں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ شفاعت ہے کیا، اس سے نکلا ہوا ہے شفاعت کی معنی کیا۔ شفاعت شفا سے نکلا ہوا ہے، شفا کی معنی ہے با مہربانی با شفقت کسی کو اپنے ہمراہ لینا، یعنی کسی کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ خداوند قدوس نے کس کو شفاعت کا حق دیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اولین شفاعت کا حق ہے انبیاء کو، دوسرا شفاعت کا حق ہے علماء کو، اور تیسرا شفاعت کا حق ہے شہداء۔ انبیاء کتنی شفاعت کر سکتے ہیں، شہداء کتنی شفاعت کر سکتے ہیں، علماء کتنی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی شفاعت ہے شفاعت رسول خدا۔ روز محشر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت رسول خدا کی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی شفاعت ہوگی قیامت کے دن، وہ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت اتنی عظیم ہے کہ امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام زیارت عاشوراء میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی قیامت کے دن اے میرے پروردگار امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت امام پنجم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم شیعوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ ہمارا جو بھی امام ہے وہ شفاعت کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنی امت کی شفاعت کرے گا، اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرے گا۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے بھی اے میرے پروردگار مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔
امام یہ ہمیں درس دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر وہ شخص جو زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا یا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، لیکن اس کے ضمن میں، اس کے پلڑوں میں، اس کے اعمالات میں گناہ بہت زیادہ ہوگا، امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو۔ ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت گناہ نے وہ اس شخص کے لیے ہوگی جو گناہ نے کبیرہ میں مرتکب ہو۔ ایک آیت اللہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے اور گناہ صغیرہ میں مبتلا ہوتا ہو تو قیامت کے دن خداوند قدوس ان کے صغیرہ گناہ کو نہ دیکھے گا اور اس کو بلند اور بالا مقام عطا فرمائے گا، وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا اور وہ سیدھا جنت میں جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شفاعت قیامت کے دن، میری شفاعت میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوں گے۔ کس وجہ سے، کیا سبب ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ یہ شفاعت آیا انسان کو باور نہیں کرتی کہ وہ گناہوں میں مرتکب ہو جائے؟ نہیں، کیا سبب ہے، کیا علت ہے کہ نہیں کرتی؟ خداوند قدوس اپنے بے عیب اور لاریب کتاب میں فرماتے ہیں کہ میری جو احسان ہے، میرا جو احسان ہے وہ عدل سے بالا تر ہے۔ میرا جو احسان ہے یعنی میں عدل سے زیادہ احسان کرنے والا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت اور سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ یہ جو شفاعت ہے وہ حق کے آئمہ ہے اور ان کے لیے ہے کہ جن کو میں نے عہد دیا ہے۔ وآخر دعوانا دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، بولو یا بھی آج سنا دو حسین کو